معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ گھنٹے کا مستقل لیکچر ہونا چاہیے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالو اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے اہل بیت میں شامل تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قرآن مجید کو لکھنے کے لیے کاتب وحی کے طور پر متعین فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دیں کہ اللہ رب العالمین معاویہ کو علم تعویل اور علم تفسیر سکھا دے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعائیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کا تذکرہ کئی جگہوں پر کیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان حکام میں سے ایک حاکم ہیں جو خلافت امویہ کے سب سے پہلے حاکم ہوئے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں دے رکھی تھیں۔ وہ بشارتیں من وعن ثابت ہوئیں۔ پہلا بحری بیڑا، یعنی پہلی سمندری جنگ، سمندر کے اندر باقاعدہ بیڑا ڈال کر کے اور دشمنان اسلام کو زیر کرنے کا سب سے پہلا کارنامہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انجام دیا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی تھی۔ اس کے علاوہ بے شمار فضائل ہیں، جن فضائل کے تذکرے کا یہ موقع نہیں ہے، اس پر مستقل محاضرات ہونے چاہیے۔ اور جو شخص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی شبہے کا شکار ہے، وہ یقیناً منافق ہے۔ ایسا شخص اپنے ایمان کی سلامتی کے سلسلے میں کوشش کرے اور جو نظریات اور مواقف اس کے ذہن میں شیطان نے ڈال دیے تھے ان سے فوراً توبہ کرے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت، آپ کے فضائل کا اقرار، آپ کے فضائل کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقیص کرنے والوں سے براءت کا اعلان کرنا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرنے والوں سے براءت کا اعلان کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور اس عقیدے کے بغیر کوئی بھی شخص سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔